ایک دن کالج سے لوٹی تو امی نے بتایا کہ تمہارے چچا کے بیٹے یوسف کی شادی کا دعوت نامہ آیا ہے، تم اپنی تیاری کر لو، بدھ کو جانا ہے۔ مجھے شادیوں میں جانا پسند نہیں تھا، لیکن جس کی شادی تھی ان کے والد کی ابو کے ساتھ کچھ ہفگی چل رہی تھی۔ جب وہ بیٹے کی شادی کا کارڈ لے کر آئے اور والد سے کہا کہ میں پچھلی رنجش بھلا دینا چاہتا ہوں، اس لیے دعوت نامہ خود دینے آیا ہوں، تبھی والد صاحب نے ان کو گلے سے لگا لیا اور ان کی خوشی میں شریک ہونے کا وعدہ بھی کر لیا۔ اب وجہ رنجش بھی بتاتی چلوں کہ چچا حمزہ جو میرے والد کے پھوپھی زاد تھے، اپنے صاحبزادے یوسف کے لیے میرا رشتہ مانگ رہے تھے۔ امی نے کہہ دیا کہ ابھی فریال پڑ رہی ہے، ہمیں اپنی بیٹی کی شادی کی اس قدر جلدی نہیں ہے، یہ کالج کی تعلیم مکمل کر لے گی تب رشتے کے بارے میں سوچیں گے۔ امی کا جواب یوسف کی والدہ کو اچھا نہیں لگا، انہوں نے بیٹے کی بات آنن فانن کہیں اور ٹھہرا دی۔ حالانکہ لڑکا اس جلد بازی پر راضی نہیں تھا، وہ مجھ ہی سے شادی کا آرزو مند تھا۔ دراصل یوسف نے مجھے کسی تقریب میں دیکھ کر پسند کر لیا تھا، اسی نے اپنے والدین کو ہمارے گھر رشتے کا پیغام دے کر بھیجا تھا۔ حمزہ چچا چونکہ دوسرے شہر میں رہتے تھے، یوں بھی میں رشتہ داروں کے گھر آتی جاتی نہیں تھی، تبھی اکثر کزنز کا مجھ سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ چچا حمزہ سے قریبی رشتہ ہونے کے اسباب والد صاحب بھی رنجش کو بلا دینا چاہتے تھے، کیونکہ زندگی بھر کے سنجوگ تو قسمت سے ہوتے ہیں، پھر پہلے سے موجود رشتے میں قطع رحمی کیوں؟ ابو نے امی کو بھی سمجھایا کہ ہم سب کو ان کے گھر کی خوشی میں جانا چاہیے، دونوں لڑکیوں کو بھی لے چلو ورنہ حمزہ بھائی محسوس کریں گے۔ یوں ہم شادی پر جانے کو تیار ہو گئے۔ ہم بہنیں پہلی بار ان کے گھر جا رہی تھی، چونکہ بارات پنڈی سے سیالکوٹ جانی تھی، لہٰذا تیل مہندی کی رسم سے 2-4 روز پہلے ہم چچا حمزہ کے گھر چلے گئے۔ اب ہمیں ولیمہ تک یہاں ہی رکنا تھا۔ تیل مہندی والے دن رسم کر کے ہم جب فارغ ہوئے تو سب سونے کی تیاری کرنے لگے۔ ہم لڑکیوں کو نیند نہیں آ رہی تھی، دوسرے شہر بارات جانے کی وجہ سے گھر میں مہمان زیادہ تھے، ان میں کچھ دلہن کی طرف سے لوگ بھی تھے، لہٰذا رات میں جس کو جہاں جگہ ملی پڑھ کر سو گئے۔ کسی کو اچھا بستر ملا، کسی کو ہلکا، کسی کے حصے میں پلنگوں میں سحری تو کسی کو فرش میں بچھونا ڈال کر سونا پڑا۔ فرش پر سونے والوں میں ہم 4 سہیلیاں بھی شامل تھیں جو آپس میں کزنز تھیں۔ سردیوں کے دن تھے، فرش پر گدے اور کمبل یا رضائی کی ضرورت تھی، مگر بدقسمتی سے ہم لڑکیوں کو ایک موٹی دری ملی۔ نیند کہاں آنی تھی، جہاں 3-4 لڑکیاں اکٹھی ہو جائیں باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اچانک چچی جان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے کہا، ارے لڑکیوں تم لوگ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ ہم ان کے ٹوکنے پر سوتی بن گئی۔ کچھ دیر بعد انم اور نمرا کو تو نیند نے آ لیا، میری بہن کو بھی کمبل کا ایک کنارہ آڑا ترچھا نصیب ہو گیا، وہ سو گئی، مگر میں تقریباً کمبل سے باہر تھی۔ سردی بڑھ گئی تھی، نیند کیوں کر آتی؟ ٹھنڈ اتنی تھی کہ جس دری پر ہم سوئے تھے اس میں سے بھی فرش کی ٹھنڈک جسم کے پار ہو رہی تھی۔ میری ٹانگوں پر کمبل کا صرف ایک کونا تھا، باقی بدن باہر تھا۔ بھلا ایسے میں کوئی کیسے سو سکتا ہے جبکہ فرش سے بھی ٹھنڈک ہڈیوں کے آر پار ہو رہی ہو؟ سب ہی گہری نیند سو رہے تھے، کس کو جگاتی؟ اجنبی گھر اور اجنبی لوگ۔ ظاہر ہے جب ایسے رشتے داروں کے گھر جانا ہو جہاں مہمان زیادہ ہوں تو اجنبیت محسوس ہوتی ہی ہے۔ اب سردی سے بچنے کی ایک ہی صورت تھی کہ میں صحن میں پڑی بستروں والی پیٹی سے کوئی کمبل یا گرم شال نکال کر لے آؤں، کیونکہ چچی جان نے سونے سے قبل کہہ دیا تھا کہ اگر اوڑھنے بچھانے کو کچھ چاہیے ہو تو صحن میں رکھی پیٹی سے نکال لینا، اس میں کمبل پڑے ہوئے ہیں۔ مرتا کیا نہ کرتا، ہمت کر کے صحن میں نکلی، مگر یہاں ہر طرف اندھیرا نظر آیا، شاید بجلی چلی گئی تھی۔ اب تو مجھے ڈر لگنے لگا، اسی گم گو کی کیفیت میں تھی، اندھیرے کی وجہ سے باہر جانے کو ہمت نہ ہو پا رہی تھی۔ اللہ کا نام لے کر چند قدم آگے بڑھائے اور پیٹی تک پہنچی ہی تھی کہ ایک کالی بلی جو شاید پیٹی پر بیٹھی استراحت فرما رہی تھی کود کر میرے پیروں کے پاس آ رہی، اور پھر یہ جا وہ جا، اف میرے خدارا، میری روح کانپ گئی۔ مجھے لگا جیسے کوئی بھوت کا بچہ تھا جو شرارت کے انداز میں مجھ پر کودا تھا۔ میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ میں تاروں سے مدھم روشنی کو زیادہ راہ بنا کر اسی کمرے کی طرف لپکی جہاں سے نکلی تھی۔ جب در پر پہنچی تب بھی پتہ نہ چلا کہ میں اس کمرے کی بجائے ساتھ والے کمرے کے دروازے پر آ پہنچی ہوں۔ کمرے میں بیٹری سے چلنے والی ایمرجنسی لائٹ آن تھی۔ بے دھڑک اس کمرے میں چلی گئی، اندر قدم رکھا تو احساس ہوا کہ کسی اور کمرے میں آ چکی ہوں۔ ہلکی روشنی میں کوئی پلنگ پر نیم دراز تھا، شاید اسے بھی اس وقت نیند نہ آ رہی تھی۔
मुझे अपने कमरे में देखा तो वो उठ बैठा। समझा कि इसके घर की कोई खातून किसी शय को उठाने आई होगी। इसने इमरजेंसी लाइट मेरी तरफ की तो मेरा चेहरा नजर आ गया। पूछने लगा कि किसी शय की जरूरत है क्या। अब मैं भी इसका चेहरा देख सकती थी। वो एक खूबरू नौजवान था। इससे पहली बार देख रही थी। मालूम न था कौन है और क्या नाम है इसका। नहीं, किसी शय की जरूरत नहीं है, गलती से इस कमरे में आ गई। यह कहते हुए वो वापस पलटी। सुनो फरियाल, इस खूबसूरत नौजवान ने जब मेरा नाम पुकारा तो मैं दम बहुद रह गई। आप मेरा नाम जानते हैं? हाँ, लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं शायद। मैं यूसुफ हूँ, तुम्हारा वही कजन जिसकी शादी में तुम आई हो। तुमको इस वक्त क्या चाहिए मुझे बताओ। वो जी मैं हकलाने लगी। सर्दी बहुत है ना, ठंड से नींद नहीं आ रही थी। कंबल चाहिए था। ऐसा करो तुम यहाँ मेरे कमरे में सो जाओ, मैं कहीं और जाकर सो जाता हूँ। आधी रात को आप कहाँ जाएंगे? मेरी फिक्र ना करो, ऊपर मर्दाने में बहुत जगह है। अभी लाइट आ जाएगी तो हीटर चला लूंगा। वाकई सर्दी बहुत है। अभी मैं कोई जवाब न दे पाई थी कि वो बाहर जाने को पैर में स्लीपर डालने लगा। मैं इसे रोकना चाहती थी और खुद बाहर जाना चाहती थी, लेकिन वो दरवाजे के सामने खड़ा था। बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, दुल्हा साहब आप तकलीफ ना करें। मगर वो ये कहते हुए बाहर निकल गया। अरे भाई, इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम तो इस घर में हमारी मेहमान हो और मेहमान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप अपने कमरे में सोइए, बस मुझे ओढ़ने को कोई गर्म शाल वगैरह है तो दे दें। मगर इसने मेरी एक ना सुनी और ये कहता हुआ कमरे से निकल गया कि आप मेरे पलंग पर कंबल में सो जाएं, मैं ऊपर जा रहा हूँ। शादी वाले घर में ऐसे वाकयात होते ही रहते हैं। अब मेरे लिए इसके सिवा क्या चारा था कि मैं इसके बिस्तर पर सो जाऊं, क्योंकि जिस कमरे में लड़कियां और मैं सो रहे थे, इसके खुले दरवाजे को भी किसी ने बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली थी। शायद किसी को सर्दी लगी होगी, इसने उठकर दरवाजा बंद कर दिया था। मैं यूसुफ की इस मेहरबानी पर हैरान कंबल में घुस गई, क्योंकि मुझे नींद और सर्दी ने अब तकरीबन हवास बहता कर दिया था। अभी मुझे बिस्तर में लिए चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि वो फिर आ गया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया था। इसने हाथ रखा तो वो खुल गया। वो बोला, माफ करना कजन, जब मेरी आंख खुल जाए तो दोबारा आसानी से नींद नहीं आती। तुम ऐसा करो, तकिए के पास मेरा मोबाइल फोन पड़ा है, मुझे उठा दो। बस अब दोबारा आकर तुमको तकलीफ नहीं दूंगा। तुम आराम से सो जाना, चाहो तो कमरे को अंदर से बंद कर लो। अभी वो ये कह ही रहा था कि दरवाजे से बाहर से बंद करने की आवाज आई। किसी ने दरवाजे की कुंडी लगाकर हम दोनों को एक ही कमरे में बंद कर दिया था। हम दोनों हक्का बक्का खड़े थे और ये बात समझ ना पाए थे कि किसने और क्यों दरवाजा बंद किया है। इस वक्त बिजली आ गई, सहन रोशन हो गया और फिर जिसने हमें बंद किया था इसने शोर मचा दिया। मेरा आधी रात को दुल्हा के कमरे में जाना महज इत्तेफाक ही था, मगर बाहर जिसने देखा था इसने कुछ और समझा। इसके जहन ने कोई ऐसी कहानी गढ़ी थी जिसका सद्देबाब मुमकिन ना था, और वाकई ऐसा ही था। बारात में आई हुई दुल्हन की सौतेली हाला ने मुझे सहन में आते और फिर यूसुफ के कमरे में जाते हुए देखा था। मालूम नहीं वो पहले से सहन में थी, वॉशरूम में गई थी या मेरे ताक़ुब में कमरे से बाहर निकली थी। दरअसल दुल्हन की ये हाला अपनी बांजी के रिश्ते पर कतई खुश ना थी, बल्कि वो इस लड़की के साथ अपने बेटे का रिश्ता चाहती थी। इस खातून ने 2-4 औरतों को इकट्ठा करके वहां ऐसा शोर डाला कि अम्मी अब्बू किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। जो औरतें बाहर इकट्ठा हो गई थी उन्होंने खुद कुंडी खोली और अंदर आई। मैं तो अभी तक यूसुफ के बिस्तर में कंबल ओढ़े पड़ी थी और वो दरवाजे के पास हैरानो परेशान खड़े थे। बस इतना ही औरतों ने देखा, मगर मेरी तो ये हालत कि काटो तो लहू नहीं बदन में। मैं बिल्कुल बेगुनाह और इतनी बड़ी तोहमत शादी वाले मेहमानों से भरे घर में मुझ पर लग गई थी। उधर हर एक और सबसे ज्यादा तो इसके माँ बाप ही इसे लानत मलामत कर रहे थे। पहले तो इसने कोशिश की कि ऐसा बस इत्तफाकिया हुआ है। जब कोई भी इसकी बात मानने बल्कि बात सुनने को तैयार ना हुआ तो वो बेबस हो गया। इसे अपने से ज्यादा मेरा गम था कि मैं इसकी बेवकूफ़ी या हमदर्दी की भेंट चढ़ी और बेमौत मारी गई थी। जब हालात सुतेली हाला ने और बिगाड़ने की कोशिश की तो गुस्से में आकर यूसुफ ने ऐलान कर दिया कि ठीक है, जो लोग तुम समझ रहे हो वैसा ही सही। अब ये शादी नहीं होगी, और अगर मेरी शादी अब होगी तो फरियाल से ही होगी, जिसको बेकसूर ही हाला ने बदनाम किया है। जबकि कुंडी भी उन्होंने लगाई और दरवाजा भी जो खुला हुआ था उन्होंने ही बंद किया है। जब हाला ऐसी है तो इस खानदान के और घर वाले कैसे होंगे?
اگر اصل بات بھی ہو تو شریفہ اس طرح بازار نہیں لگاتے جیسا انہوں نے کیا ہے۔ ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہنے دیا ہے۔ امی ابو نے مجھ سے پوچھا، لیکن اس وقت میرے اوسان ایسے ہتا تھے کہ زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا، بس روئے جاتی تھی۔ میں کیسے ان کو بتاتی کہ میں تو بس کمبل لینے گئی تھی، یہ بدنامی میری قسمت میں لکھی تھی، مجھے مل گئی۔ میری غلطی بس اتنی تھی کہ جب سردی لگی تھی تو گھر کی کسی عورت یا لڑکی کو جگا دیتی۔ کیا خبر تھی کہ بجلی چلی جائے گی؟ کیا خبر تھی کہ صحن میں بھی اندھیرا ہوگا؟ بستروں والی پیٹی تو صحن میں سامنے ہی نظر آ رہی تھی جو برآمدے میں رکھی گئی تھی۔ سوچا کہ اس کو کھول کر رضائی گدا وغیرہ جو پڑا ہوگا اٹھا لوں گی۔ اس وقت کسی کو کیا جگانا، سبھی تو تھکے ہوئے گہری نیند سو رہے تھے۔ خبر نہ تھی کہ بس ایک ہی عورت دلہن کی حالہ میری بدنامی کی صورت جاگ رہی ہے، حالہ بھی وہ جس کا ذہن شیطانی اور دیدے اس قدر تیز تھے کہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی تھی اور دوڑ کر کنڈی لگا سکتی تھی۔ وہ سمجھی ہوگی کہ دلہا کو بدنام کر رہی ہے، مجھے بھلا وہ کیا جانتی تھی، مگر میری قسمت دو کوڑی کی کر دینے والی یہ نہ سمجھ سکی کہ عزت دینے والا بھی وہی میرا خالق ہے جو ذلت دینے والا ہے۔ اس کی ذات سب سے بڑی اور ہر شے کا وہی علیم ہے۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ یوسف کی بارات سیال کوٹ نہ گئی اور چچا جان نے ابو جان سے صلاح و مشورہ کر کے پھر میری بگڑی تقدیر کو اس طرح بنا دیا کہ مجھ پر افسوس کرنے والے ہنسنے والے سب ہی دم بہد رہ گئے۔ ہر بری شے کا بھی ایک انجام ہوتا ہے جیسے ہر اچھے عمل کا ایک انجام ہوتا ہے، بس وہ ذات کریم ایسی مصنف ہے جو نیتوں کو دیکھتی ہے اور دلوں کا حال بھی اس کو معلوم ہوتا ہے جو کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس طرح انہوں نے میرا رشتہ یوسف کے لیے مانگ لیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور دنیا کی باتوں کی پرواہ نہ کی، کیونکہ یہ دانا بزرگ اس کم ظرف خالہ کے اوچھے وار کو سمجھ گئے تھے۔ اس طرح میری قسمت میں یوسف کی شریک حیات ہونا لکھا تھا، اور قسمت کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے۔